آپ اس وقت مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کے گھر میں ایسی چیز موجود ہے جو خاموشی سے آپ کے پیسے کو ختم کر رہی ہے۔ مجھے اس حقیقت کو سمجھنے میں کئی سال لگے، لیکن جب میں نے آخر کار اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیا تو میری مالی حالت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں۔ آخر کچھ لوگ اتنی آسانی سے دولت کو اپنی طرف کیوں کھینچ لیتے ہیں، جبکہ دوسرے ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے؟ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جان لیں گے کہ کیا چیز آپ کو غربت میں جکڑے ہوئے ہے اور اب آج ہی اسے کیسے بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ کبھی کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں ایک عجیب سی بھاری فضا محسوس کی ہے، جیسے کچھ غلط ہو، لیکن آپ ٹھیک سے سمجھ نہ پائیں کہ وہ کیا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ہمارا گھر ہمارا ذہنی حالت کا عکس ہوتا ہے، اور جو کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے وہ براہ راست ہماری توانائی، ہماری ذہنی سکون اور یہاں تک کہ ہماری مالی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے اس حقیقت کو سمجھنے میں بہت وقت لگا، لیکن جب میں نے اسے سمجھا تو میری زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ کئی سالوں تک میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ میں سخت محنت کرتا، مالیات پر کتابیں پڑھتا، کورسز میں حصہ لیتا، لیکن ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز مجھے روکے ہوئے ہے۔ پیسہ آتا لیکن اسی رفتار سے چلا بھی جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں گھوم رہا ہوں، بغیر کسی نتیجے کے۔ پھر ایک دن میں اپنے ایک استاد سے بات کر رہا تھا، جب انہوں نے مجھ سے ایک سیدھا سا سوال پوچھا، تمہارا ماحول کیسا ہے؟ اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے ارد گرد کو نئے انداز میں دیکھنا شروع کیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں ٹوٹے پھوٹے ناکارہ چیزوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک کرسی جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن میں مسلسل یہ سوچ کر اسے استعمال کرتا جا رہا تھا کہ جب نیا خریدوں گا تو اسے بدل دوں گا۔ ایک گھڑی جو سالوں پہلے خراب ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک تحفہ تھی، میں نے اسے شیلف پر سجا رکھا تھا۔ خالی پین، درازوں میں بھرے ہوئے خراب چارجر، پرانی پھٹی ہوئی قمیضیں جنہیں میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک دن دوبارہ پہنوں گا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے ان چیزوں کو دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ میرے روزمرہ معمول کا حصہ بن چکی تھیں، لیکن میرے لاشعور میں ہر ایک چیز خاموشی سے یاد دلا رہی تھی کہ میری زندگی میں کمی، بدنظمی اور جمود ہے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری مالی حالت میرے ماحول کی عکاس ہے۔ یہ محض توہم پرستی یا خیالی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی سائنسی وضاحت بھی موجود ہے۔ مالیاتی ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ہمارا دماغ ہر وقت اپنے ارد گرد کے ماحول کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا شعوری طور پر احساس ہو یا نہ ہو۔ ٹوٹی ہوئی بالترتیب اور غیر ضروری اشیاء لاشعوری طور پر ہمیں عدم استحکام، غیر مؤثر اور نااہلی کا پیغام دیتی ہیں، اور جب ہم اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اور ہم تھکاوٹ، بے حوصلگی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم خراب مالی فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک شخص کے لیے سب سے خراب مالی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی حکمت عملی کے، جذبات یا تھکن کے زیر اثر خوف میں مبتلا ہو کر کوئی فیصلہ کرنا۔ تو میں نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک پورا دن نکالا اور ہر اس چیز کو نکال باہر کیا جو میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں انہیں میں نے پھینک دیا، جو کرامت ہو سکتی تھیں انہیں میں نے عطیہ کر دیا، اور اپنے گھر کے ہر حصے کو منظم کیا۔ اور یقین کرے، فرق فوری طور پر محسوس ہونے لگا۔ نہ صرف میرا گھر بہتر لگنے لگا
بلکہ میرا ذہن بھی ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں زیادہ مرتکز محسوس کرنے لگا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ میرے سامنے نئے مواقع آنا شروع ہو گئے۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ جب آپ اپنے ارد گرد کی جگہ کو خالی کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بھی نئی جگہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس تکنیک کو آزما کر دیکھیں۔ اپنے گھر میں ایک چکر لگائیں اور غور کریں کیا چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کون سی چیز آپ نے بلا وجہ سنبھال رکھی ہے، کون سی چیزیں بیکار ہو چکی ہیں لیکن اب بھی جگہ گھیر رہی ہیں۔ آج ہی ان سے جان چھڑا لیں۔ آپ کا گھر خوشحالی کی علامت ہونا چاہیے، نہ کہ کمی اور تنگ دستی کی۔